السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں پہلی جنگ عظیم اور ان کے حقائق کے بارے میں بات کریں گے کہ پہلی جنگ عظیم کی آخر وجہ کیا تھی، جنگ کن دو ممالک سے شروع ہوئی اور دو ممالک سے شروع ہونے والی جنگ پورے یورپ میں کیسے پھیل گئی۔ ان سارے سوالوں کے جوابات کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ سال 1914 تاریخ عالم میں تباہی اور بربادی کی المناک داستان کے آغاز کا سال تھا۔ اہل یورپ، جو اس وقت تک دیگر اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے باعث جدید اسلحہ اور تباہ کار مادوں سے پوری طرح لیس تھے، لہٰذا باہمی انتشار اور خون ریزی کی دردناک داستان رقم کرنے کے لیے ایک چنگاری کی تلاش میں تھے، جو بالآخر 28 جون 1914 کو میسر آئی، جب آسٹریا ہنگری کے دوہری بادشاہت کے شہزادے اور ولی عہد آرک ڈیوک فرانز فرڈینینڈ اور اس کی اہلیہ صوفیا کو سراجیو بوسنیا کا کیپٹل کے مقام پر سربیائی قومیت پرست گیوریلو پرسپ نامی شخص، جس کا تعلق دہشت گرد تنظیم بلیک ہینڈ سے تھا، نے قتل کر دیا۔ سربیا اور آسٹریا ہنگری کے تعلقات پہلے سے ہی انتہائی خراب تھے، کیونکہ سربیا روس کے بلبوتے پر ہی آسٹریا ہنگری کے ولی عہد اور اس کی اہلیہ کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے اور اس طرح آسٹریا ہنگری کے سربیائی علاقوں پر قبضہ کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا، جس کے نتیجے میں جنگ عظیم اول کے حالات پیدا ہوئے۔ اتحاد کے حساب سے یورپ ممالک دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ پہلا گروہ برطانیہ، روس اور فرانس تھا، دوسرا گروہ جرمنی، آسٹریا ہنگری اور ترکی شامل تھے۔ سربیا اور روس کے درمیان دفاعی معاہدے کے حساب سے کسی حملے کی صورت میں روس اس کی ہر ممکن مدد کرنے کا پابند تھا، جبکہ دوسری طرف آسٹریا ہنگری اور جرمنی ایک دفاعی معاہدے کے تحت کسی ایک پر حملے کی صورت میں دوسرا ہر صورت جنگ میں کودنے کا ذمہ دار تھا۔ تیسری طرف برطانیہ نے بیلجیم کو ایک معاہدے کے تحت اس کی دفاع کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے تھے۔ 23 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری کی جانب سے سربیا کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ جس کے تحت 48 گھنٹوں کے اندر اندر تمام تر شکوں کو مان لے، بس صورت دیگر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ الٹیمیٹم کے اختتام پر سربیا نے 25 جولائی 1914 کو چند ایک شرائط کو تسلیم کرنے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ 28 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری نے سربیا سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے ہی دن سربیا کے اتحادی روس نے حسب منصوبہ اپنی افواج کو آسٹریا ہنگری پر حملہ کرنے کے لیے کوچ کا حکم دیا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 31 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری کے اتحادی جرمنی نے روس سے جنگ بندی کرنے کی ریکویسٹ کی، مگر روس نے جرمنی کی درخواست رد کر دی۔ 1 اگست 1914 کو جرمنی نے روس سے اعلان جنگ کر دیا اور روس کے اتحادی فرانس کو جنگ سے دور رہنے کی ہدایت کی، مگر فرانس نے صاف انکار کر دیا۔ 2 اگست کو جرمنی نے بیلجیم سے گزارش کی کہ فرانس کی افواج حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے حملے سے بچاؤ کے لیے جرمنی اپنی افواج کو بیلجیم میں داخل کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ بیلجیم کی غیر جانبدارانہ حیثیت برقرار رکھی جائے گی۔ 3 اگست کو جرمنی نے فرانس سے جنگ کا اعلان کیا اور اگلے ہی روز 4 اگست کو اپنی افواج کو بیلجیم میں داخل کیا۔ جرمنی کی افواج کا بیلجیم میں داخل ہونے پر بیلجیم کے بادشاہ ایلبرٹ نے مدد مانگی، جس پر برطانیہ نے جرمنی کو الٹیمیٹم دیا، مگر جرمنی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے 5 اگست کو برطانیہ نے آسٹریا ہنگری اور جرمنی سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ 5 اگست کو جرمن افواج نے بیلجیم کے قلعہ بندیوں پر حملہ کیا اور 16 اگست تک قلعہ بندیاں ختم کر لیں۔ دوسری طرف 6 اگست کو آسٹریا ہنگری نے بھی روس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ 11-12 اگست کو فرانس اور برطانیہ نے آسٹریا ہنگری سے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس طرح جنگ عظیم اول 1914 سے لے کے 1918 تک جاری رہی۔ صرف آسٹریا ہنگری اور سربیا کی جنگ نے ایسے پوری یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1918 4.5 سال کی مسلسل بربریت کے بعد اس سال جنگ بندی کے لیے بیشتر کوششیں کی گئیں۔ 28 جولائی 1914 سے شروع ہونے والی جنگ عظیم اپنی جسا اور قدامت کی وجہ سے شریک ممالک کی معیشت، معاشرت، سیاست، آبادی، زراعت، نفسیات
اور ذہنی و جسمانی صحت سب کچھ ہی تباہ کر چکی تھی۔ بالآخر سارے ممالک کی کوششیں رنگ لائیں اور جرمنی مکمل جنگ بندی پہ راضی ہو گیا۔ اس طرح یہ جنگ سن 11 نومبر 1918 کو اختتام پذیر ہوئی۔